ناظرین محترم، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے یونان دنیا کا عظیم ترین ملک تھا۔ یونانی جو پرشوکت تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ علم و ادب اور فلسفہ میں بھی دستگاہ رکھتے تھے، اپنے وقت میں روئے زمین کی باعزت ترین قوم مشہور ہوئے۔ یونان کا سکندر اعظم، جس نے دنیا کے گلوب کو تلوار کی نوک پر رکھ کر گھمایا، جو دیواریں چین کے پتھروں سے ٹکرایا، اور جس نے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھا، تاریخ کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ ناظرین کرام، سکندر اعظم کے دور میں یا اس کے آس پاس یونان نے فلسفہ حکمت اور دانائی میں ایسے ایسے کمالات کیے، اور یونانی مفکرین نے ایسے ایسے نظریات اور افکار پیش کیے جس کا بھرپور استعمال آج بھی ہمارے علوم و فنون میں کیا جاتا ہے۔ اس قدر عقل مند اور مہذب ہونے کے باوجود عام یونانیوں کے مذہبی عقائد بابل ہندوستان یا مصر وغیرہ سے مختلف نہیں تھے۔ اہل یونان بھی دیوی دیوتاؤں کے ماننے والے تھے، اور ان کے دیوی دیوتا بھی ایک دوسرے سے عشق و محبت کرتے اور ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے۔ ناظرین، یہی وجہ تھی کہ اہل یونان بھی دوسری بدقسمت قوموں کی طرح اس وقت کے منحوس جنسی عقائد سے بچ نہ سکے، اور اپنے غیر فطری اعمال سے زمین کی جنت کو جہنم بناتے رہے۔ یونانیوں کے عقائد میں تمام کائناتی قوتیں دیوی دیوتاؤں کا درجہ رکھتی تھیں۔ ہرکولیس طاقت کا دیوتا تھا، جس نے کرۂ ارض کو کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ جب وہ ایک کندھے سے دوسرا بدلتا تو زمین پر زلزلہ برپا ہو جاتا۔ اور یونانیوں کا پرومیتھیوس دیوتا انسانوں کا ہمدرد تھا اور نوجوان لڑکیوں کے درمیان رہ کر خوش ہوتا۔ پرومیتھیوس نے انسان کو آگ کے استعمال کا آسمانی راز بتایا، لہذا خداوند زیوس کے حکم پر پرومیتھیوس کو کوہ کاف کی سب سے اونچی چوٹی پر زنجیروں سے باندھ دیا گیا، اور اس پر ایک گدھ متعین کر دیا گیا جو دن بھر پرومیتھیوس کا کلیجہ نوچ نوچ کر کھاتا۔ البتہ رات ہوتی تو زخم خود بخود بھر جاتے۔ اس اذیتناک سزا کے باوجود پرومیتھیوس نے زیوس سے معافی نہیں مانگی۔ معزز ناظرین، مشہور پاکستانی کمیونسٹ سبط حسن نے اپنی کتاب موسیٰ سے مارکس تک میں افلاطونی نظام حکومت کا منصوبہ یوں تحریر کیا ہے کہ نوجوان عورتوں کو تعلیم و تربیت دی جائے۔ یہ عورتیں بلا کسی استثناء کے مردوں کی مشترکہ بیویاں ہیں۔ اس طرح ان کی اولاد بھی کسی ایک فرد کی اولاد نہ سمجھی جائے، بلکہ پورے حکمران طبقے کی اولاد سمجھی جائے۔ نہ والدین کو معلوم ہو کہ ان کا اپنا بچہ کون ہے، اور نہ اولاد کو خبر ہو کہ ان کے ماں باپ کون ہیں۔ ناظرین کرامی، یونان کے دیوی دیوتاؤں میں ڈیلفی کو غیب کی خبریں بتانے والا سمجھا جاتا ہے، جس کے مندر میں جا کر عورتیں اپنی محبت کے لیے منتیں مانگتی ہیں۔ اہل بابل کی زورا یا اشتار دیوی کے مقابلے میں یونان کی وینس دیوی خاصی مقبول تھی۔ وینس حسین اور دلکش تھی، اور عاشق مزاج لوگوں کی پسندیدہ دیوی تھی۔ ناظرین، یونانی دیومالا میں وینس دیوی کے ساتھ منسوب جنسی سفاکی کی ایک دلچسپ داستان تاریخ میں ملتی ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق شاہ یونان کی سب سے چھوٹی اور حسین بیٹی سائیکی کے غیر معمولی حسن کی شہرت آسمانوں پر پہنچی تو آسمانوں کی سب سے خوبصورت دیوی وینس نے اپنے آسمانی بیٹے کیوپڈ کو بھیجا کہ وہ جا کر زمین سے یونانی بادشاہ کی لڑکی سائیکی کو شکار کر کے لائے۔ کیوپڈ، جس کے ہاتھ میں کمان اور کمر پر ترکش تھا، جب زمین پر پہنچا تو سائیکی کا حسن دیکھ کر تیر چلانا بھول گیا اور الٹا خود سائیکی کے حسن کا شکار ہو گیا۔ وینس نے غصے میں آ کر سائیکی کو کوہ اولمپس پر پھینکوا دیا، جہاں محبت کا مارا کیوپڈ اس کی حفاظت کرتا رہا۔ آخرکار سائیکی نے وینس کی کڑی شرط پوری کر کے کیوپڈ کو جیت لیا، اور پھر جوپیٹر نے سائیکی کو شراب الوہیت پلا کر آسمانوں کی غیر فانی اور ابدی مخلوق میں شامل کر لیا، جس کے بعد سائیکی بھی آسمانوں پر کیوپڈ کے ساتھ رہنے لگی۔ ناظرین محترم، اہل یونان کا طبقہ علماء، جن میں سقراط، ارسطو اور فیثاغورس وغیرہ شامل تھے، یونانیوں کے بونڈی اور فحش کہانیوں کے سخت خلاف تھے، جبکہ عام یونانی قوم ان دیوی دیوتاؤں کو مانتی اور انہی کی سنت پر عمل پیرا ہوتی۔ یونان میں بڑے بڑے شراب خانے تھے، جہاں دیوی دیوتاؤں کے ننگے مجسموں کے سامنے یونانی رقاصائیں اپنے جسم کے نہا گوشوں کی نمائش کیا کرتی تھیں۔ ایتھنز کے بڑے بڑے مندروں میں پروہت لوگوں کو بتاتے کہ دیوی دیوتاؤں کی خوشی جنسی اعضاء کی نمائش میں ہے۔ ناظرین، یونانی دیوتاؤں کی جنسی کہانیاں اس دور کے دوسرے مذاہب سے مختلف نہیں تھیں، اور یوں ثابت ہوتا ہے کہ اہل یونان بھی جنسی تسکین مذہبی فریضے کے طور پر حاصل کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ اہل یونان ہی تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ جنسی بیراروی کے حق میں عقلی دلائل پیش کیے، ورنہ اس سے پہلے کی قومیں جنسی بیراروی کا ارتکاب مذہب کی سنت کے زیر سایہ کرتیں۔
ناظرین، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔